ڈیئر اسٹوڈینٹس، اس ماڈیول میں ہم ایک ایگزامپل دیکھیں گے. ہم نے لاسٹ ٹاپک میں ڈسکس کی تھی بیسک اکاؤنٹنگ فیچرز، جس میں ہم نے ایسٹ دیکھا تھا، نان کرنٹ ایسٹس، کرنٹ ایسٹس، لانگ ٹرم لائبلٹیز، کرنٹ لائبلٹیز، انکم. آج ہم ایک چھوٹی سی ایگزامپل کر کے بھی دیکھ لیتے ہیں. ایگزامپل سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں، جب ایسٹس بڑھتے ہیں یا ایکسپینس بڑھیں گے تو ان کو ہم کریں گے ڈیبٹ. ایسٹس کم ہوں گے یا ایکسپینس کم ہوں گے تو ہم ان کو کہیں گے کریڈٹ. اگر اسی طرح انکم یا لائبلٹی، آپ کی انکم اور لائبلٹی بڑھ رہی ہے تو ہم کریں گے کریڈٹ، اور انکم اور لائبلٹی اگر کم ہو رہی ہے تو ہم کریں گے ڈیبٹ. یہ اس سینٹینس کو آپ نے بھولنا نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ جی ایک شو سٹور تھا، اس شو سٹور نے ایک ہول سیلر سے 5000 کا شو پیر خریدا اپنی شاپ کے لیے تاکہ وہ آگے سیل آؤٹ کر سکے. اب ہم دیکھتے ہیں، اگر ایک شو سٹور نے ہول سیلر سے ایک شو پرچیز کیا، پیئر آف شوز پرچیز کیا $5000 کا، اوبیسلی اس نے اپنی شاپ کے لیے خریدا، شاپ کے لیے وہ ایسٹ بن گیا. تو ایسٹ جب بنتا ہے، ایسٹ بڑھ گئے، ایسٹس بڑھ گئے تو وہ ڈیبٹ ہوں گے 5000 سے. تو کیش بھی آپ کا ایسٹ ہوتا ہے، وہ 5000 آپ نے پے کیا تو کیش کم ہو گیا. تو جب ایسٹ کم ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کریڈٹ کرتے ہیں. تو پہلی انٹری کیا ہوئی؟ ڈیبٹ ایسٹس، کیونکہ ایسٹس بڑھ گئے اور ایک طرف سے آپ کا کیش کم ہو گیا تو کریڈٹ کیش. تو ایک بات یاد رکھیے گا، جب بھی کوئی ڈیبٹ کی انٹری ہوگی تو دوسری انٹری کریڈٹ کی ہوگی. اب اس نے کیا کیا، وہ شوز اس نے آگے 5000 کے جو پرچیز کیے تھے $10,000 کے سیل آؤٹ کر دیے. تو اس کی سیلز ہیں، انکم ہے. انکم جب بڑھتی ہے تو میں نے کیا کہا تھا آپ کو؟ کریڈٹ ہوتی ہے. تو سیلز آپ کی 10,000 سے کریڈٹ. تو سیلز جب ہوئی تو آپ کے پاس کیش آیا. کیش کیا ہوتا ہے؟ ایسٹ ہوتا ہے. کیش آیا، بڑا ایسٹ، تو کیا ہوا؟ ڈیبٹ 10,000 سے. ٹھیک ہے، ویری گڈ. ڈیبٹ کیش اینڈ کریڈٹ سیلز. اچھا، پھر سیکنڈ ہینڈ میں کیا ہوا کہ آپ نے انوینٹری جو 5000 کا خریدا تھا، obviously وہ آپ نے 10,000 میں بیچ دیا، تو انوینٹری وہ آپ کی شاپ سے آؤٹ ہو گئی. تو 5000 کی انوینٹری، $5000 کی انوینٹری کم ہو گئی. تو جب ایسٹس آپ کے کم ہوتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کریڈٹ. اور کاسٹ آف گڈ سولڈ ڈیبٹ. کاسٹ آف گڈ سولڈ ہوتا ہے کہ جو چیز آپ نے بیچی ہے اس کی کاسٹ کیا تھی، وہ کاسٹ آف گڈ سولڈ کہتے ہیں اسے. تو اس کی کاسٹ تھی 5000. تو کاسٹ آپ کہتے ہیں ایکسپینس کو. ایکسپینس جب بڑھتا ہے تو آپ اس کو ڈیبٹ کرتے ہیں. تو ڈیبٹ ایکسپینس 5000 اینڈ کریڈٹ انوینٹری 5000. مطلب انوینٹری پہلے آپ نے خریدی، بڑی ایسٹ $5000، کیش کم ہوا 5000. پھر آپ نے وہی 5000 کی چیز کیا کی؟ آپ نے سیل آؤٹ کر دی. تو جب آپ نے 5000 کی چیز آپ کے پہلے وہ انوینٹری سے آؤٹ ہوگی تو یہ ڈیبٹ آپ کا کاسٹ آف گڈ سولڈ میں چلا جائے گا کیونکہ یہ ایکسپینس تھا، اور کریڈٹ آپ کی انوینٹری، مطلب 5000 سے آپ کی انوینٹری کم ہو جائے گی. اور پھر آپ نے جب وہ بیچا تو آپ کی ڈیبٹ کیش اینڈ کریڈٹ سیلز. تو نیکسٹ اس نے پھر آپ کو انوینٹری کا اپنا ایک علیحدہ اکاؤنٹ بنایا تھا کہ جو ہم نے 5000 جو انوینٹری ہم نے پرچیز کی تھی، وہ جو میں آپ کو پیچھے کاسٹ آف گڈ سولڈ کہہ رہا تھا، وہ دیکھیں ڈیبٹ پرچیز ہوئی ہوئی ہے اور کریڈٹ انوینٹری 5000 سے یہ ہوئی ہوئی ہے. تو یہ نیٹ افیکٹ کیا ہو گیا؟ اس کا 0 ہو گیا. ڈیبٹ کاسٹ آف گڈ سولڈ اور کریڈٹ کیا کیا ہوا ہے آپ کو؟ پرچیز. آپ کے انوینٹری کا اکاؤنٹ ہے کیونکہ آپ کی انوینٹری 5000 سے کم ہو گئی تھی. نیکسٹ ہے آپ کے پاس کیش ان چیکنگ. 5000 کا کیش آپ کے پاس پڑا ہوا تھا ڈیبٹ، جو کہ آپ نے کیا کیا تھا؟ لگا دیا تھا شو پیر خریدنے میں. تو 5000 کا جو کیش پڑا ہوا تھا آلریڈی ڈیبٹ، وہ 5000 سے کریڈٹ ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. اور پھر آپ کی جو ٹوٹل سیلز ہے وہ آپ کی 10,000 کی ہوئی تھی. یہ ہم نے پہلے ڈسکس کر لیا تھا. اب آپ آ جاتے ہیں کاسٹ آف گڈ سولڈ کی طرف. اسی طرح آپ کے پاس انوینٹری آپ نے سولڈ کی تھی 5000 کی، تو اینڈنگ بیلنس بھی اس کا 5000 ہی آ رہا ہے کیونکہ اس کا نہ اوپننگ تھا کوئی، نہ کلوزنگ تھا. اس کو ہم پھر ایگزامپل کو ذرا سمجھنا ضروری ہے. ہم اس کو پھر سے ایک دفعہ گو تھرو کرتے ہیں کہ پہلے آپ نے انوینٹری خریدی تھی 5000 کی اور کیش آپ کی جیب سے گیا تھا. تو ڈیبٹ انوینٹری اینڈ کریڈٹ کیش. سیکنڈ، ہم ابھی سیلز کے پورشن کو چھوڑ دیتے ہیں. پھر آپ کا کیا ہوا؟ آپ نے وہ انوینٹری جب بیچی، تو جب بیچتے ہیں تو ایک اور اکاؤنٹ بنتا ہے، اسے کہتے ہیں کاسٹ آف گڈ سولڈ. کہ آپ نے وہ چیز
جو خریدی تھی وہ بیچ دی. تو جو خریدی تھی آپ نے وہ تھی 5000 کی, وہ ڈیبٹ کر دیا اور بیچ دی اب آپ نے. ظاہری بات ہے آپ کے اسٹور سے آؤٹ ہوگی تو آپ انوینٹری کو کیا کریں گے, 5000 سے کریڈٹ کر دیں گے. تو کاسٹ آف گڈ سولڈ جو 5000 کی آپ نے خریدی تھی وہ بیچ دی, تو جو بیچی ہے آپ نے وہ 5000 کی بیچی ہے, وہ ایکسپینس تھا آپ کا تو وہ ڈیبٹ ہو گیا, اور آپ کے اسٹور سے نکل گئی, ایسٹ تھا تو وہ کریڈٹ ہو گیا. ابھی اس پورشن کو آپ چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ یہ نیکسٹ سلائیڈ میں آ رہا ہے ہمارے پاس پھر سے. پھر وہی بات جو ابھی ہم نے ڈسکس کی, انوینٹری ہے آپ کے پاس, وہی کاسٹ آف گڈ سولڈ ڈیبٹ 5000, اور ان میں ہم نے جو پرچیز کیا تھا کریڈٹ, یہ وہی بات ہم نے جو ابھی ڈسکس کی. کیش آپ کے پاس 5000 پڑا ہوا تھا اور وہ آپ نے خرچ کر دیا, کریڈٹ ہوا, تو آپ کے پاس جو ہے وہ کیش کچھ نہیں رہا ابھی, ٹھیک ہے, زیرو ہو گیا, ٹھیک ہے. اور لیکن آپ نے, اب ہم دوبارہ آتے ہیں فرسٹ سلائیڈ کے اوپر, یاد ہوگا ہم نے یہ کتنے کے شوز بیچے تھے, $10,000 کے, تو آپ کی سیلز ہوئی تھی اور کیش آیا تھا. تو وہ جو کیش آیا تھا 10,000 کا, میں نے آپ کو کہا تھا ڈیبٹ کیش ہو جائے گا اور کریڈٹ کیا ہو جائے گا, سیلز. تو یہ دیکھیں کیش کے لیجر میں آپ کے پاس سیلز آ رہا ہے 10,000 کا, ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے پاس جو اینڈنگ بیلنس آ جائے گا وہ 10,000 آ جائے گا. کاسٹ آف گڈ سولڈ میں دیکھیں آپ نے کہا تھا کہ جی ڈیبٹ 5000 جو ہم نے انوینٹری بیچی ہے وہ کاسٹ آف گڈ سولڈ میں آتی ہے. یہ دیکھیں 5000 ادھر آ رہا ہے اور اینڈنگ بیلنس بھی 5000. تو الٹیمیٹلی کیا آیا آپ کے پاس, سیلز ہوئی تھی آپ کے پاس 10,000 کی, 5,000 کا آپ کی ایکچوئل پرچیز تھی, اور آپ کی جو نیٹ انکم آئی وہ 5,000 کی انکم آئی. تو یہ تھا اوور آل کانسیپٹ ہمارا بیسک اکاؤنٹنگ کا.